إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک اور پرزور حیدری صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين ويعسوب الدين وأبي اليتامى والمساكين عليه أفضل الصلاة والسلام وآلاف التحية والثناء. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سب مل کر مولا کائنات کے نام سے توسل کیجیے گا. شب ضربت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حیدر کرار پر یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور نجف اشرف کی زیارت کے لیے یا وجیہ عند اللہ اشفع. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. مجالس شہادت مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آغاز ہے. سن 1442 ہجری کا رمضان ہے اور موضوع ان مجالس کا ہے علی آیت اللہ العظمیٰ ہے. اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب ہے. رمضان ماہ خدا ہے اور علی آیت اللہ العظمیٰ ہے. شہر اللہ میں آیت اللہ العظمیٰ کا ذکر ہے. دیکھیں 1400 برس ہو چکے ہیں فکر بشری کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں غور کرتے ہوئے، اور اب تک عقل انسانی عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی. ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ تک جس طرح سے سوچ کر آیا ہوں پہنچا سکوں. اس انسان کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسری مثال نہ دی جا سکے. بات پہنچ رہی جو آخر میں مومنین تشریف فرما. آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ واضح ہے میری آواز؟ واضح ہے. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. اس انسان کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کوئی دوسری مثال نہ دے سکے. کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے مثال کے ذریعے سے. میں نے اگر لندن نہیں دیکھا تو مجھے سمجھایا جائے کہ جناب مولانا صاحب آپ نے جیسے میلبرن دیکھا ہے، وہاں کا جو سی بی ٹی ہے، وہاں کی جو یہ اسٹریٹ ہے، یہ بالکل ویسے ہے. علی کے لیے ذرا کوئی مثال تو لے کر آؤ مجھے کہ جس کے ذریعے سے علی کو سمجھا جا سکے. یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے خدا واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے لیس کمثلہ شیء ہے، ویسے ہی علی مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے خدا کی ذات کی کوئی مثال ممکن نہیں، علی کی صفات کی کوئی مثال ممکن نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ علی سینا سے پوچھا گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں بیان کرو، تو وہ علی سینا بڑے مشہور فلسفی، تو انہوں نے بیان کیا کہ علی کی مثال باقی اصحاب رسول میں ویسی ہے کہ جیسے، اب آپ مجھے پوری امید ہے کہ اس جملے کو قبول کریں گے کیونکہ جو معیار سماعت ہے، کہ علی کی مثال بقیہ اصحاب میں ویسی ہے جیسے محسوس، ٹینجبل، محسوس کے درمیان معقول ہو. یہ وہ علی سینا کا جملہ ہے. محسوس جو حواس خمسہ میں آ سکے، معقول علی کی، یہ وہ علی سینا کا جملہ ہے کہ علی کی مثال باقی اصحاب میں ویسی ہے کہ جیسے محسوس کے درمیان معقول ہو. ٹھیک ہے. اس پر حضرت قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے کمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے محسوس وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں. معقول وہ کہ جو نظر نہیں آ رہا، فقط سوچا جا سکتا ہے، فقط اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے. تو جو ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں نا، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ابو علی سینا نے شاید مجازن کہہ دیا کہ محسوس کے درمیان معقول ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا محسوس تو بتلاؤ کہ جس کے ذریعے سے اس معقول تک پہنچا جا سکے. کیا میرے ساتھ ہیں شب ضربت علی ابن ابی طالب؟ بات شروع ہو رہی ہے. اللہم صلی علی. علی کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. لہذا 1400 برس گزر چکے ہیں اور قیامت تک
عقل انسانی عاجز رہے گی. ایک جملہ ہے کہ جو پہلے کسی اور حوالے سے پیش کر چکا ہوں کہ خلیل جبران نے یہ کہا تھا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، اس لیے کہ جو علی کی گفتار تھی، جو علی کی رفتار تھی، اس زمانے میں کوئی تھا نہیں کہ جو علی کی ان باتوں کو سمجھ سکے. تو علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ علی جس زمانے میں بھی ہوتے، آج بھی ہوتے، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. بات وقت مل کے صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. ہے میرے ساتھ کہ علی جس زمانے میں بھی ہوتے، یہی کہا جاتا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. آج بھی 2021 میں. اور اس لیے کہ جب کلام اہل بیت پہ غور کرتے جائیے، شبلی شمیل ایک اہل سنت عالم ہے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب لکھا ہے تو لکھتے ہیں کہ علی نسخۃ مفردہ. نسخہ کہتے ہیں علی وہ نسخہ ہے جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. نسخۃ مفردہ، جس کی کوئی اور کاپی ہے نہیں، فقط ایک تنہا علی ابن ابی طالب ہے. جارج جرداق نے جب صوت العدالت الانسانیہ لکھی، کرسچن رائٹر، وہ کہتا ہے کہ دا وائس آف ہیومن جسٹس، اس کتاب کی تمہید میں اس نے لکھا کہ میں لست بمسلم، میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا عن شیعین، چاہے کہ شیعہ ہوں، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، لیکن انی احب علی. کاش میری بات پہنچ سکے. کل کے جملے سے اگر آپ جوڑ سکیں جو مومنین کل کی مجلس میں تھے کہ علی ابن ابی طالب سے عشق تمام خوبیوں سے عشق ہے. اب چاہے وہ کرسچن ہے، اگر اس میں کچھ انسانیت باقی ہے تو وہ مولا کائنات کا محب ہے. کتاب لکھی اس نے پوری. بات واضح ہو رہی؟ تو وہ علی کے جو منحصر بے فرد ہیں، جن کی کوئی مثال ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ مثال کیا دی جا سکتی ہے علی کی؟ اس لیے کہ جب حضور نے فرمایا کہ علی منی، علی کی مثال ایسی ہے، علی بمنزلتی، علی کی منزلت میرے پاس ویسی ہے کہ منزلتی میں ربی، جیسے میری منزلت رب کے ساتھ ہے ویسے ہی علی کی منزلت میرے ساتھ ہے. لیکن کچھ باتیں ہیں کہ جو شاید اب تک میں پیش نہیں کر سکا ہوں آپ کے سامنے. کیا انبیاء سے مولا کائنات کی، میں کیا آج بات کر رہا ہوں، علی آیت اللہ العظمیٰ ہے، اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی نشانی. تو ہمارے ساتھ بہت سارے انبیاء بھی تو ہیں، بہت سارے انبیاء بھی تو ہیں. کیا ان کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی مولا کائنات کے لیے؟ بہت سارے ملائکہ مقربین، ان کی مثال نہیں دی جا سکتی کیا؟ دیکھیں اسرافیل علیہ السلام، ان میں ہیبت ہے، سور پھونکیں گے، لیکن اسرافیل کے پاس ہیبت ہے، ان کے پاس رزق تقسیم کرنے کا اختیار نہیں ہے. رہیے گا میرے ساتھ. میکائیل علیہ السلام کے پاس رزق تقسیم کرنے کا اختیار ہے، لیکن وحی لانے کا اختیار نہیں ہے. جبریل امین وحی پروردگار ہیں، لیکن آدم کے سامنے ان کا علم اسما بہت کم ہے. آدم علیہ السلام کے پاس علم اسما ہے، لیکن ان کے پاس نوح کا عزم نہیں ہے. نوح کا عزم حضرت نوح علیہ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ اس کی عملی تفسیر ہے کہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت پر رکھو. یہ جو نا عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفے کتاب کا عنوان، کتاب زندگی کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پوری زندگی گزر رہی ہو نا، اس کے سر ورق پر محبت علی ابن ابی طالب لکھی ہوئی ہے. اور اس بات کو اگر کل سے میں جوڑ سکوں، یہاں پر یہ بھی نہیں کہا کہ عنوان و صحیفۃ المومن حب اللہ، اللہ کی محبت ہے. حالانکہ اللہ کی محبت اصل ہے، مولا کائنات کی محبت فرع ہے، لیکن گویا اللہ کو وہ اپنی محبت بھی نہیں چاہیے کہ جس میں علی کی محبت نہ ہو. یہ میں احادیث سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے گا. نوح علیہ السلام کے پاس عزم ہے، لیکن ان کے پاس ابراہیم کی خلت نہیں ہے. جن کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خلت ہے، لیکن ان کے موسیٰ کی مناجات وہ سب سے مختلف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات ان کے پاس ہے، لیکن یوسف کا جمال سب سے مختلف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمال ہے، لیکن حضرت یعقوب کا حسن سب سے مختلف ہے. حضرت یعقوب کے پاس، کاش میری بات پہنچ سکے، حضرت یعقوب کے پاس حسن ہے، لیکن حضرت یحییٰ کا زہد سب سے مختلف ہے. حضرت یحییٰ کے پاس زہد ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت سب سے مختلف ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی یہ سب الگ الگ انبیاء کے فضائل ہیں، لیکن میں کیا کروں، حضور نے یناج المودہ، شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ والى میکائیل فی رتبتہ والى جبرائیل فی جلالتہ وإلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في مناجاته وإلى يعقوب في حزنه وإلى يوسف في جماله وإلى
موسیٰ فی مناجاتہ وإلی یحییٰ فی زہدہ وإلی عیسیٰ فی عبادتہ وإلی محمد فی حسبہ وخلقہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن کچھ عملی زندگی سے مجھے کچھ پریکٹیکل مثالیں بھی پیش کرنی ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، یہ مراحل طے ہو جائیں. جو چاہتا ہو کہ اسرافیل کو، یہ حدیث ویسے معروف ہے لیکن اس تفصیل کے ساتھ کم معروف ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ ینابع المودہ میں ہے، کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے. آپ کو معمولاً جو شیعہ حدیث کی کتابیں ہیں ان میں انبیاء سے شروع ہو کر ملے گا اور 5 انبیاء کے نام ملیں گے. یہاں پر زیادہ انبیاء کے نام ہیں اور ملائکہ کے بھی نام ہے. جو اہل سنت عالم نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں دیکھے، سور پھونکیں گے. جو چاہتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام رزق تقسیم کرتے ہیں ان کو ان کے رتبے میں دیکھے. اب کوئی اگر یہ نہ سمجھ پائے کہ علی باذن خدا رزق تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کیا میں کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. جو میکائیل کے بارے میں سمجھ لے اور علی کے بارے میں نہ سمجھ پائے. میکائیل کو ان کے رتبے میں دیکھنا، حدیث ہے یہ. باذن خدا میکائیل کیا خود سے تقسیم کر رہے ہیں؟ باذن خدا ہے. امیر المومنین باذن خدا تقسیم کر رہے ہیں. یہ عین توحید ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس میں شرک ہوتا تو پھر ابلیس سب سے بڑا موحد ہوتا، کیونکہ وہ بھی فقط خدا خدا کر رہا تھا. آدم صفی اللہ کو نہیں مان رہا تھا. آدم صفی اللہ کو جو نہ مانے اللہ شیطان بنا دیتا ہے. جو علی ولی اللہ کو نہ مانے مجھے نہیں پتا اللہ کیا بنائے گا اس سے. ہے میرے ساتھ؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک منٹ ایک صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی. ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حدیث کا ترجمہ تبرکن کر دوں، پہنچ گیا تقریباً ترجمہ. اسرافیل علیہ السلام کی ہیبت الگ ہے، میکائیل علیہ السلام کا رتبہ الگ ہے، جبرائیل علیہ السلام امین وحی پر ان کی جلالت الگ ہے. لیکن جو سب ایک ہستی میں دیکھنا چاہے، ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، یہ مرحوم علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کا جملہ تھا جو اب پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے تھے کہ یہ بھی حضور نے بہت ہی باریکی سے یہاں پر جو آدم کو ان کے علم میں دیکھے، یعنی علی کا علم اس سے اوپر ہے. جی یہاں مولا علی کے علم کی بات نہیں ہو رہی، آدم کا جو ان کا علم ہے اس میں دیکھنا چاہے کسی ایک ہستی میں. بات پہنچ گئی ہے؟ نوح علیہ السلام کا عزم دیکھنا چاہے، ابراہیم علیہ السلام کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ علیہ السلام کی مناجات دیکھ، کلیم اللہ تھے، مناجات کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام کے دل میں بہت حزن تھا تو وہ حزن دیکھنا چاہے. یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہے، یحییٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا چاہے، یونس علیہ السلام کا ورع دیکھنا چاہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت دیکھنا چاہے، اور محمد مصطفیٰ کا حسب اور خلق دیکھنا چاہے. بکھرے و اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے ایک ساتھ. اب مجھے بتائیے کیا مثال دیں گے آپ اس ہستی کو سمجھنے کے لیے؟ آپ کیا مثال دیں گے؟ کسی نبی کی مثال ممکن نہیں. صرف ایک وہ ہستی ہیں، ظاہر ہے کہ جو مولا کائنات سے بھی افضل ہیں، نفس رسول ہیں علی. کوئی اور مثال دی نہیں جا سکتی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے. لہٰذا علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اور یہ علی اکثر کہا کرتے تھے. یہ لکھا ہوا ہے کان یقول، یعنی وہ اکثر اس کو دہراتے تھے. یہ امام نے آیات پڑھی جو سورہ نبا کی آیتیں، کہ وہ سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. یسألونک عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. عن النبأ العظیم کے بارے میں وہ سب عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایک بڑی خبر کے بارے میں. بڑی خبر کے بارے میں یہ میں واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا ظاہر کچھ اور ہے، قرآن کا باطن کچھ اور ہے. ظاہر بھی حجت ہے اور باطن اس وقت حجت ہے کہ جب ہمارے پاس اوتھینٹک کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام موجود ہے. باطن میرے دل کی بات نہیں کہ میرا موڈ ہو رہا ہے تو میں نے وہ لگا دیا.
مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں نے یہ باطن سمجھ لیا کہ یہ باطن ہوگا قرآن کا، میرا دل چاہ رہا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، نہیں، باطن سمجھنے کے لیے کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، صبر سے مراد رسول اللہ ہے، نماز سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، یہ مثال دے چکا ہوں، اس کا باطن ہے یہ۔ شہد ہے قرآن میں، شہد کا ذکر، شہد کا باطن علم علی ابن ابی طالب ہے، فیہ شفاء للناس، یہ باطن ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے میرے۔ شہد کا جو باطن ہے نا، یہ خود قرآن میں جو شہد کا ذکر ہے اس میں حدیث میں آیا کہ اس کا جو باطن ہے وہ مولا کائنات کا علم ہے۔ اس طریقے سے یعنی تفصیل ہے ہر جگہ۔ تو یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ بڑی خبر کون سی ہے؟ وہ بڑی خبر ویسے قیامت ہے۔ قیامت، آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے قیامت کے بارے میں۔ امام نے فرمایا کہ اس کا باطن بھی ہے، الذی هم فیہ مختلفون، یہ بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بہت اختلاف رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، انہیں پتہ چل جائے گا ان قریب، قرآن ہے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر فوراً انہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کلا تنبیہ کے لیے آتا ہے، ڈانٹنے کے لیے، خبردار پتہ چل جائے گا تمہیں۔ ثم کلا سیعلمون، اور خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب امام صادق علیہ السلام سے ان کے صحابی نے پوچھا کہ مولا اس کا باطن کیا ہے، یہ کون سی خبر ہے، یعنی یہ پوچھا کہ یہ کون سی خبر ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کون سی خبر ہے، غور کیجئے گا۔ امام نے کہا چاہوں تو بتلاؤں اور چاہوں تو نہ بتلاؤں، پہلے جواب دیا۔ یہ کتاب الکافی میں، اس جملے سے امام نے سمجھا کوئی امام پر واجب تھوڑی ہے کہ ہر آیت کا باطن بتاتے پھریں گے، امام کو مجبور تھوڑی ہے کہ ہر آیت کا باطن بتائیں گے کہ اس کا باطن یہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مسئلے سے چھپا کے رکھیں، ہو سکتا ہے کہ جب آخری حجت تشریف لائیں اس وقت باطن پتہ چلے، ابھی ضروری تھوڑی کہ ہر چیز کا باطن پتہ چل جائے گا۔ کہ امام نے کہا چاہوں تو بتاؤں، چاہوں تو چھپا کے رکھو۔ لیکنی اقول، لیکن اس آیت کا میں بتاؤں گا، یہ کتاب الکافی کی حدیث ہے۔ لیکنی اقول، لیکن اس کتاب کا میں بتاؤں، اس آیت کا بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد امام نے بتایا کہ جو نبأ عظیم ہے وہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اس نبأ عظیم کے بارے میں آپس میں بحث کرتے ہیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلف، اس پہ جو آپس میں بحث کرتے ہیں، یہ میرے جد مولا علی، یہ میں مولا، میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، یہ جو بحث کرتے ہیں نا انہیں قریب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، ان قریب پتہ چل، کبھی اور پتہ چلے نہ پتہ چلے، موت کے وقت تو کنفرم پتہ چل جائے گا۔ اے میرے ساتھ یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی اور پتہ چلے نہ پتہ چلے لیکن موت کے وقت پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ کوئی شخص نہیں مرتا فی شرق او فی غرب، مشرق میں یا مغرب میں، فی بر او فی بحر، سمندر میں یا خشکی میں، کوئی شخص نہیں مرتا الا ومنکر ونکیر یسألان عن ولایت علی ابن ابی طالب، مگر یہ کہ منکر و نکیر اس سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مشرق میں مرے، مغرب میں مرے، سمندر میں مرے، خشکی میں مرے، کوئی شخص نہیں مرتا مگر یہ کہ اس سے سوال کرتے ہیں، تو موت کے وقت تو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ علی آیت اللہ، اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی نشانی ہے، تو وہ کیا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مولا تک پہنچے اور مولا ہمیں خدا تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں، ہر چیز کے، ہر شخصیت کی جو حیثیت ہوتی ہے نا اس کے آثار پر ہوتی ہے۔ غالب کے اشعار، غالب کی حیثیت ان کے اشعار سے، شیکسپیئر کے ناول، شیکسپیئر کی حیثیت ان کے ناول سے، علی ابن ابی طالب کے کلمات، 500 سے زیادہ دعائیں اور خطبات علی ابن ابی طالب کے موجود ہیں تاریخوں میں، 1000 سے زیادہ شارٹ کوٹیشنز موجود ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ کہیں پر آپ کو مولا کائنات کے کلام کے علاوہ توحید، عدل، نبوت، جنت، جہنم کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا کوئی صحابی رسول ملے گا ہی نہیں۔ اگر ہے تو لے آئیے، کوئی نئی بات کسی نے کہی ہو تو لے آئیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ان میں بھی کچھ یعنی جو عقل انسانی تک اس طرح سے پہنچے، ایک شعبی ایک اہل سنت عالم ہے، نے کہا کہ علی کے 9 کلمات تو وہ ہیں، شیخ صدوق نے لکھا ہے کتاب الخصال میں سے، مولا کائنات کے 9 کلمات، 9 جملے تو وہ ہیں کہ
فقعن البلاغہ، انہوں نے بلاغت کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے. یعنی جب یہ 9 کلمات علی کے آئیں تو اگر فصاحت و بلاغت سامنے آ جائے تو اس کی آنکھیں چندیا جائیں گی. جب روشنی کے سورج کے سامنے کوئی اور روشنی آتی ہے، سورج کو کوئی دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی نا. کہ علی کے 9 کلمات تو ایسے ہیں کہ اگر بلاغت آ جائے ان کے سامنے تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی بلاغت کی. وَأَيْتَمْنَ الْحِكْمَةَ کا ساری حکمتیں یتیم ہیں ان 9 علی کے جملوں کے سامنے. حکمت یتیم ہے. یار ابھی آپ نہ سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ اے میرے ساتھ آپ حکمت، یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات دیتے ہیں. نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آنکھیں بلاغت کی آنکھیں خیرہ ہیں، حکمت یتیم ہے. اور ان 9 کلمات میں سے فرمایا کہ 3 مناجات ہیں، 3 حکمتیں ہیں اور 3 آداب معاشرت ہیں. یہ 9 مجھ سے سن لیجئے گا، تقریباً وقت ہو جائے گا، میں بات ختم کر دوں گا آج. علی آیت اللہ العظمی، اللہ تک پہنچنے کے سب سے بڑے نشان. 3 مناجات ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ 3 جملے ہوں، لیکن بیان کرنا اچھا بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت تک نہ پہنچے ہوں. کہ 3 مناجات وہ ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ایسی ہیں کہ کوئی بھی اور بلاغت، کوئی بھی کلام بلیغ آ جائے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، نہیں دیکھ سکے گا وہ. کہتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، یہ پہلا جملہ مناجات میں. وہ الہی کفا بفخرا ان تکون لی ربا. سنتے جائیے گا. تیسرا جملہ الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. یہ 3 مناجات ہیں کہ یہ 3 مناجات وہ ہیں کہ سب کی آنکھیں بند ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے سامنے. وہ مناجات کیا ہیں؟ الہی، اے میرے اللہ، کفا بعزن، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے. کفا بعزن ان اکون لک عبدا، کہ علی تیری بندگی میں کافی ہے. خدا کی قسم یہ ایک جملہ انسان سمجھ جائے زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے. میری عزت اس امامے سے، اصل عزت یہ نہیں ہے. یہ عزت یہ اگر بندگی کے راستے پہ ہے تو عزت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میرے نام کے آگے جو ڈاکٹر لگا وہ اصل عزت اس لیے نہیں ہے. اگر وہ جو ڈاکٹر کا جو لقب میرے ساتھ لگا ہوا ہے ٹائٹل، اگر وہ بندگی کے راستے میں تب عزت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بڑا دقیق ایک پہلو ہے اس میں. عزت اصل میں اس کے لیے نہیں کہ آپ 6 ڈیجٹ کما رہے ہیں، 7 ڈیجٹ کما رہے ہیں. اگر وہ اللہ کے بندگی کے راستے میں، بندگی کا راستہ کون سا ہے؟ علی کا راستہ. اور کون سا راستہ ہے؟ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے، اب سن لیجئے گا آپ لطف محسوس کریں گے. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں خدا کی خدمت میں کچھ پیش کروں گا. مولا نے ہاتھ آگے بڑھا 2 یہاں پر. امام تک پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی خدا تک پہنچنا باقی ہے. یہ میں ٹرو شیعت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلط ہے، بڑے بڑے لوگوں کے. میں کیا بات کروں ابھی اس پر. کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو، ابھی خدا کا ذکر تو ہوا ہی نہیں. تو علی کا جو ذکر تھا وہ علی کی عبادت تھی یا خدا کی عبادت تھی؟ خدا وحدہ لا شریک ہے نا. وحدہ لا شریک، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے پھر؟ اس کی عبادت میں تو کوئی شریک نہیں ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ اس کی عبادت میں تو کوئی شریک نہیں ہے تو علی کا ذکر کرنا عبادت کیوں ہے؟ اس کی عبادت میں تو کوئی شریک نہیں تو مولا علی کے دل میں محبت رکھنا عبادت کیوں ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ زین گرامی سمجھیں، مجھے نہیں پتا میں کتنا پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو. مولا علی علیہ السلام تک پہنچنا، علی خدا نہیں ہے، میں کب کہنے کا مقصد ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام تک پہنچا اسے کچھ اور الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں خدا تک بھی پہنچوں. جو مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات تک پہنچا ہوا ہے وہ خدا ہی تک تو پہنچا ہوا، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے وہ؟ تو اس نے سوال کیا کہ مولا میں نے تو کہا تھا خدا کے ہاتھ میں دوں گا، خدا کے حوالے کروں گا، یہ آپ اپنا ہاتھ کیوں آگے بڑھا رہے؟ امام رضا سے اس نے پوچھا. امام نے کہا کہ جو تیرے امام کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ خدا کے ہاتھ میں پہنچ گیا، بس. یہ اس لیے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ. یہ بھی ایک حدیث ہے، اب پتہ نہیں آج میں اس کو پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں. ممسوس فی ذات اللہ، جو ذات خدا میں فنا ہو جائے. ٹھیک ہے، بہار الانوار میں جلد نمبر 38 میں حدیث موجود ہے. تو مولا کائنات نے کہا میری اصل عزت ہی ہے، یہ میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میری زندگی میں جب 50-60 سال کا ہو جائے تو میری پراپرٹیز کتنی بنی ہوئی ہے. دیکھیں ایتھسٹ کے مائنڈ سیٹ میں اور مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے. وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں 60-70 سال کا ہو جاؤں گا تو میری 20 پراپرٹیز ہونی چاہیے. یہاں پہ بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، نصیحت بھی کریں گے کہ دیکھو تم آپ اپنے ویلتھ کو بڑھائیے، حلال سے آگے بڑھیے، ٹھیک ہے، وہ سب اپنے مقام پر درست ہے. لیکن یہ عزت کا باعث اس وقت ہے کہ جب ان سب میں اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی کے راستے پر ہے. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِرَبَّا، اور کہا میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ پروردگار تو میرا رب ہے. فخر کس سے ہوتا ہے؟ اسٹیٹس کس سے ہوتا ہے؟ کسی بڑے خاندان سے، کسی بڑے عہدے سے، کسی شہرت سے، صحیح، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہونے سے. کہا نہیں، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. شعبی نے کہا تھا کہ یہ 9 کلمات ویسے ہیں کہ فساد و بلاغت کی آنکھیں بند ہیں اس کے سامنے، کیونکہ پورا دین اس میں موجود ہے. الہی انت کما احب، تو پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ علی کہہ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. یہ بات پہنچ رہی ہے. یہ 3 مناجات کے جملے. آپ کیسا خدا چاہتے ہیں؟ جو رحمان ہو، جو رحیم ہو، جو عیوب کو چھپا دے، جو گناہوں کو معاف کر دے، جو اگر ہم سے خطا بھی ہوتی جائے تب بھی رزق بند نہ کرے. ایسا خدا چاہتے ہیں نا؟ تو خدا تو ہے ویسا. اس نے کب رزق بند کیا؟ آپ کیسا خدا چاہتے ہیں؟ اگر کیونکہ شب قدر بھی لازم باتیں آ جائیں، تنہائی میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پروردگار معاف فرما دے، ذلیل و رسوا نہ فرما. یا آپ ایسا خدا چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ تو مولا کائنات تو کہہ رہے ہیں پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. آئے آئے آئے، بات پہنچ رہی. بھائی مل کے صلوات بھیجیں. نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب السلام. تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ کمال عبدیت ہے، کمال بندگی ہے. فرمایا 3 وہ جملے ہیں کہ جو حکمت سے تعلق رکھتے ہیں. پہلا جملہ، ٹوٹل 9 تھے، اس میں بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے، میں مختصر کر رہا ہوں. قیمت کل من ما یحسن بہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس جملے کے لیے بھی بہت سارے ادباء عرب نے کہا ہے کہ اس کے بعد ادبیات عرب کو بند ہو جانا چاہیے. قیمت کل من ما یحسن بہ، ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. یہ مولا کائنات نے آئے آئے. اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو، شور کرنے سے قیمت نہیں ملے گی، احسان کرنا سیکھو. تمغے سجا لینے سے فقط کچھ نہیں ہو جائے گا، ایوارڈز مل جانے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، شہرتوں سے کچھ نہیں ہو جائے گا. قیمت چاہتے ہو اپنی، احسان کرنا سیکھو. عدل کرنا نہیں، احسان کرنا. قیمت کل من ما یحسن بہ. ہم بہت کسی منزل پہ پہنچ جائے تو پھر عدل سے کام لیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا میں بھی ویسا ہی کروں گا. نہ، احسان کرنا سیکھو. بات واضح ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا کہ والدین کی جو خواہش ہے، ان کا حق ہے، ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دو. تو کہا مولا اگر انہوں نے کہہ دیا اور پھر کہا پھر وہ احسان نہیں ہے، پھر وہ تعمیل حکم میں واجب ہے.
احسان کرنا چاہتے ہو ان کے کہنے سے پہلے دے دو. یہ بھی احسان وہ اردو والا پھر نہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر احسان جتلانے لگوں گا میں. نہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. والدین تو کیا عام انسان کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو خبردار اپنے صدقات کو, اپنی عطاؤں کو اور اپنے احسان کو پھر جتلا کر باطل نہ کر. لا تبطلوا الصدقات, باطل نہ کرو, لہذا کہنے سے پہلے دے دو. تو مولانا کا قیمت کل مما یحسن بہ, پہلی حکمت مولانا نے سمجھائی کہ تم اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو, احسان کرنا سیکھو. جی قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما ينفع لنا فيمكث في الارض. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ پانی آتا ہے, اس میں جھاگ اوپر ہوتی ہے اور جھاگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھر بیٹھ جاتی ختم ہو جاتی ہے اور پانی رہ جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ما ينفع لنا فيمكث في الارض, جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے نا وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے. یہ اصول فقط پانی کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے. انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے, آپ زمین میں باقی رہ جائیں گے. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں, آپ فائدہ پہنچانے والے بنے, میری ذات سے فائدہ پہنچے. پہلا. دوسرا فرمایا کہ وہ انسان, میرے مولا نے شاید حکمت 3, وہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا. دوسری حکمت میرے مولا کی, وہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا جو اپنی قدر کو جانتا ہے, اپنی قیمت کو جانتا ہے, اپنی حیثیت کو جانتا ہے. آپ کی قدر کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ میں جسارتاً نہیں کہہ رہا, میں کلام امام کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. خود مولا علی کے کلام سے آج باہر نکلنا ہی نہیں مجھے گفتگو میں. آپ کی قدر کتنی جانتے ہیں آپ؟ مولا نے کہا تمہارے جسم کی کم سے کم قیمت جنت ہے. فلا تبیعوها بغیرها, خبردار اس سے سستا نہ بیچنا. کیا بات ہے, اس سے کم پہ نہیں بیچنا. اللہم تھوڑی سی تعریف کی خاطر اگر میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا نا, بہت سستا بیچا. مولا نے کہا کہ تمہاری جو قیمت ہے نا وہ جنت ہے. خود نمائی کی خاطر بیچا, کسی مقام پوسٹ کی خاطر نہ, تمہاری قیمت اچھا وہ بھی مولا نے کہا تمہارے نفس کی, یہ نفس کا لفظ ہے یہاں پر, تمہارے نفس کی. یہاں پر علماء نے ایک جملہ لکھا ہے بہت خوبصورت ہے, کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. فلا تبیعوها بغیرها. تو پھر یہاں علماء نے آگے لکھا ہے کہ مولا نے نفس کی قیمت بتلائی ہے, ابھی روح کی نہیں بتلائی ہے. نفس کی قیمت جنت ہے, روح کی نہیں. روح کی قیمت رضوان من اللہ ہے, اللہ کا راضی ہو جانا, اللہ کی رضاؤں کا حاصل کر لینا. صحیح ہے. تو پہلا فرمایا کہ ہر انسان کی قیمت وہ جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ انسان کبھی ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی قیمت کو جانتا ہے. اور تیسرا فرمایا, 3 حکمتیں. آخری حکمت فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. المرء محبوب تحت لسانه. گفتگو سن لینا یار, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مرتبہ اصلاح کرنا تکلیف دہ نہیں ہوتا, اصلاح کا طریقہ تکلیف دہ ہوتا ہے نا. کئی مرتبہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے, کئی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا زہر ہے وہ بھی ساتھ میں وہ قبول کرے. اس بہانے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ٹھیک ہی نا. مولا نے کہا کہ ایک مرد جو ہے نا وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ آپ بات کس طرح سے کرتے ہیں. اگر پہنچاتے بھی ہیں معروف نہیں منکر تو کس طرح پہنچاتے ہیں. خاص طور پر بچوں کے ساتھ جو ماں باپ کا ریلیشن ہے اس پہ تو بہت زیادہ اہم ہے. اور میں نے اس بات کو عرض کیا تھا ایک موقع پر, تفصیل کے ساتھ میں فقط ایک اشارہ کروں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ حتیٰ بچے کے سامنے تو کوئی منفی لفظ آپ زبان سے استعمال ہی نہ کریں. یعنی آپ یہ نہ کہیں اس سے کہ جھوٹ نہ بولو, اس کی ووکیبلری میں آپ لفظ جھوٹ نہ ڈالیں, کہیں سچ بولو. بات واضح ہو رہی؟ آپ اس کی ووکیبلری ہی میں اس کو یہ فینومینا نہیں دیتے کہ جھوٹ بھی کچھ ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی میں, بددیانتی بھی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نیگیٹو سے تبلیغ نہ کریں, آپ لفظ وہ پازیٹیو استعمال کریں اور اس کے بعد اسے تبلیغ کریں یا اسے نصیحت کریں یا اسے سمجھائیں. یہ سائیکالوجی کا بہت امپورٹنٹ اصول ہے. بات ٹیچرز بھی اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو جب ہمیں سکھلانا ہے نیگیٹو کے پازیٹیو کے ذریعے, تو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کی زبان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور آخری 3 فرمایا آداب معاشرت. فرمایا کہ کسی پر احسان کرو گے تکن امیر ہو,
کسی سے حاجت طلب کرو گے تکن اسیرو، سب سے بے نیاز رہو گے تکن نذیرو۔ فرمایا یہ وہ 9 میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی پر احسان کرو گے تکن امیرو، اس کے امیر بن جاؤ گے، صحیح؟ اگر کسی سے حاجت طلب کرو گے تکن اسیرو، اس کے اسیر بن جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری جو حاجت جب تم طلب کرو، تمہاری چہرے کی عزت اور آبرو اللہ نے رکھی ہے، یہ دیکھو کس کے سامنے بہا رہے ہو۔ ہر پست انسان کے سامنے بات نہ کرو، جو اس بات کا لائق ہو بات نہ کرو، ہر کس و ناکس سے بات نہ کرو، بلکہ حدیث میں آیا ہے آثار غربت میں سے ہے کہ انسان اپنی غربت کا ذکر ہر ایک سے کرتا پھرے۔ مصیبت کے لیے اسباب میں سے ہے کہ انسان ہر ایک سے کہتا پھرے میں فلاں مشکل میں ہوں، میرے سے یہ، ہر ایک سے نہ، جو لائق ہو، جو اہل، اس سے بات کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام نے کہا کہ تمہارے چہرے کی جو آبرو ہے نا، دیکھو کس کے سامنے بہا رہے ہو۔ کہا اگر یہ اس کا خیال رکھو گے تو اگر تم نے جس کے سامنے تم نے اس عزت کو بہا دیا تکن اسیر، اس کے کوئی اسیر ہو جاؤ گے، اور اگر مستغنی رہے تکن نذیر ہو، تو پھر بے نظیر رہو گے، پھر صاحب مثال رہو گے، پھر اسی کے جیسے، پھر تمہیں نہ تم، یہ بھی کوئی بہت مناسب کبھی نہیں ہوتا کہ انسان جب کسی پر احسان کرے تو پھر اس کا احسان جتلائے، اور یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ حاجت کو ہر ایک کے سامنے بیان کرتا رہے۔ کا مستغنی رہو لوگوں سے تو تکن نذیر ہو، صحیح ہے، سکون میں رہو گے، اطمینان سے رہو گے۔ یہ 9 حکمتیں یاد رہیں گی آپ کو۔ میں ایک ایک لفظ میں دہرا دوں۔ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ پروردگار میں ویسا ہوں جیسا تو چاہتا ہے، مجھے ویسا بنا دے۔ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت اتنی جتنا وہ احسان کرتا ہے۔ اپنی قیمت کو جاننے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ احسان کرو گے اس کے امیر ہو جاؤ گے، اگر کسی سے طلب کرو گے اس کے اسیر ہو جاؤ گے، مستغنی رہو گے سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ 9 یہاں اسی خاطر علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ 9 کلمات فقط علی کے، فقط یہ کلام ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، چاہے نہج البلاغہ کو کلام نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ فقط یہ 9 کلمات بس زندگی کا مکمل دستور ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ مولا کائنات کی کیا کوئی مثال پیش کرے اور تاریخ سے؟ بھائی سبحان اللہ، کیا بات کرے سبحان اللہ کہ نا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس خاطر ہے کہ رسول اللہ نے ایک فضیلت کی حدیث مجھ سے سن لیجئے گا، آپ کی توجہات کے طالب، اور اس کے بعد پھر میں جا رہا ہوں مسائل۔ اس خاطر ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے اصحاب سے کہا تم علی کا مقام دیکھنا چاہتے ہو نا، تو جاؤ علی کے ساتھ جنت البقیع، اس کی پہاڑی پر، وہاں پہنچ کر دیکھو علی کیا کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے، وہ گئے علی کے ساتھ۔ اب جب میں نام نہ لوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہے۔ اگر جی کیونکہ سلمان و ابوذر اور یہ سب ہوتے تو میں نام لے لیتا، تو تکلیف ہی نہیں تھی مجھے کوئی۔ اگرچہ ان کا بھی ایک ملتا جلتا واقعہ ہے، ایسا واقعہ 7 مرتبہ تکرار ہوا، یہ لکھا ہوا ہے مختلف ادوار میں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو علی کیا کرتے ہیں۔ تو مولا علی پہنچے، ذرا ساتھ رہیے گا میرے۔ مولا علیہ السلام بقیع کے پاس پہنچے اور سورج کی طرف رخ کیا۔ ابھی مثال ہو رہی تھی نا روشنی، لیکن سورج علی کی خاطر پلٹا ہے، لہٰذا گویا علی ابن ابی طالب ہی کی خاطر تو ہے نا، کہ اور ان کی اولاد کی خاطر اور معصومین کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ تو سورج کو دیکھ کر میرے مولا نے کہا کہ سلام ہو تجھ پر، سلام ہو تجھ پر کہ اللہ نے تجھے انسانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس سورج نے جواب دیا، میرے ساتھ ہے اب یا نہیں ہے؟ جواب سناتا ہوں، یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
کہ سلام تجھ پر کہ تو انسانوں کے لیے روشنی کا سورس ہے، منبع ہے۔ سورج نے جواب دیا وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ و یا حجت اللہ علی الخلق اجمعین، اے اللہ کے رسول کے بھائی، سورج بول رہا ہے مولا علی سے، اے اللہ کے رسول کے بھائی آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے اللہ کی حجت ساری مخلوقات پر آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ اس کے بعد سورج نے یہ کہا، میں نے کہا 7 مرتبہ یہ واقعہ الگ الگ طرح سے تکرار ہوا ہے کہ مولا کائنات کا سورج سے کلام ہوا ہے، اے رسول اللہ کے بھائی آپ پر سلام، اے اللہ کی حجت آپ پر سلام۔ پھر سورج نے علی ابن ابی طالب سے کہا، پورا سنیے گا جملہ آخر تک، یا اولو یا آخر یا ظاہرو یا باطن یا عالم کل شیء، اے اول آپ پر بھی سلام، اے آخر آپ پر بھی سلام، اے ظاہر آپ پر سلام، اے باطن آپ پر سلام، اے ہر چیز کے عالم آپ پر سلام۔ اللہم صلی علی اے اول آپ پہ سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پہ سلام، اے باطن آپ پہ سلام۔ تو ظاہر جنہوں نے سنا تھا ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی۔ رمضان جو ہے نا وہ ہماری کاش استعداد کو بڑھا سکے تاکہ ہم زیادہ نور حاصل کر سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے۔ تو ان کی ہر ایک کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی، لہٰذا ہر ایک کے سامنے ہر بات کہنی بھی نہیں چاہیے، ہر بات کہنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں ایسا ہو کہ ایک شخص ہے کہ جو اس بات کو قبول نہیں کرے گا اور بلکہ شاید اور زیادہ تشویش میں آ جائے گا، وہ بات نہ کہیں، بہتر ہے چپ رہیں۔ تقیہ اسی لیے سکھلایا گیا ہے، تقیہ کبھی غیر سے بھی ہوتا ہے، تقیہ کبھی اپنوں سے بھی ہوتا ہے۔ وہ جو جناب حسنین اکبر صاحب نے کہا تھا، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں ہے، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے کافر ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ ہر ایک بات ہر ایک سے کہنے والی نہیں ہوتی نا۔ تو رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سورج کیوں کہہ رہا ہے، علی کو اول کہہ رہا ہے آخر کہہ رہا ہے؟ تو رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی استعداد کتنی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں اول اس لیے کہا سورج نے، اول اس لیے کہا سورج نے کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے مجھ پر ایمان کا اعلان کیا۔ تمہاری اتنی ہی حد ہے، اسی حد پہ رہو، تمہاری اتنی حد ہے کہ یا رسول اللہ یہ اول کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ وہ سب سے پہلے۔ اب یہ تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا متى اسلم علی، علی کب مسلمان ہوئے؟ کہا متى کفر علی، علی کافر کب تھے کہ ان کے اسلام لانے کی بات ہے؟ 2 لفظوں کا سوال تھا، 2 لفظوں کا جواب تھا۔ کہ یا رسول اللہ علی، اللہ نے علی کو سورج نے علی کو آخر کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ علی وہ آخری ہستی ہوں گے کہ میرا سر، میرا وجود جس کے ہاتھوں پہ ہوگا، اس لیے سورج نے یا آخروں کہہ کر بات کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک آیت اللہ جوادی آمولی بہت بڑے فقیہ اور بزرگ ہیں، فلسفی ہیں، انہوں نے دعائے جوشن کبیر جو آج پڑھیں گے نا، اس دعائے جوشن کبیر کے لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ دعائے جوشن کبیر کا ترجمہ آپ جانتے ہیں؟ خدا کی صفات کا بیان۔ تو ان کا جملہ یہ تھا، اور میں اس لیے ان کے نام سے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ ایک اتھینٹسٹی رہے، کہ یہ جتنی صفات ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ بذات ہے خدا میں، اور بالعرض خدا کی عطا کردہ ہے اہل بیت اطہار میں۔ بذات خدا کے پاس ہے، واجب الوجود، صحیح۔ تو یا آخر اب سمجھ میں آگے کہ یا ظاہر ہو یا باطن کیوں کہا؟ کہ ظاہر اس لیے کہا کہ علی، میرا علم علی کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ باطنوں کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ میرے رازوں کو علی چھپا کے رکھے گا۔ بات پہنچ گئی۔ پھر کہا یا رسول اللہ یا عالم کل شے کیوں کہا؟ اے ہر شے کے عالم۔ کہ اس لیے کہ عرش و فرش، زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی ہے نہیں کہ جو علی کے علم سے باہر ہو، نہیں۔ وہ جو خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، تو حضرت خضر موسیٰ کے استاد ہیں، تو وہ بتلاتے ہیں کہ ساری تعویل کو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، بچے کو قتل کیوں کیا، دیوار کو کیوں بنایا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا۔ تو پھر وہ جانے لگے کشتی میں نا، تو ایک پرندہ آیا اور اس پرندے نے کچھ پیا پانی،
اور وہ اڑنے لگا. تو پھر وہی پروردگار نازل ہوئی تھی حضرت خضر پر. کہا اے خضر آپ استاد حضرت موسیٰ ضرور ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ آخری زمانے کے ایک نبی آئیں گے, ان کے ایک وصی ہیں جن کا نام ہے مرتضیٰ, اس نبی کا نام ہے مصطفیٰ. ان کے جو وصی ہیں نا, آپ کے اور ان کے علم میں اتنا فرق ہے جتنا پرندے کی چونچ میں آ گیا وہ آپ کا علم ہے, جو سمندر میں رہ گیا وہ علی ابن ابی طالب. ختم ہو گئی بات. میل کے جواب یو امام المبین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. اللہم اس لیے کہ مولا کائنات کا علم وہی ہے جو قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. تو کل یہیں سے بات شروع ہوگی انشاءاللہ. اور ابن عباس کا یہ بیان ہے کہ 300 آیات کم از کم وہ ہیں کہ جو براہ راست علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہیں. 300 براہ راست. ویسے تو پورا قرآن ہی مولا کائنات کا قصیدہ ہے. قرآن کی ایک میں لطافت بتاؤں آپ کو. قرآن کو پہلے از اول تا آخر پڑھیے تو وہ قصیدہ حمدیہ ہے. اسی قرآن کو از اول تا آخر پڑھیے تو قصیدہ نعتیہ ہے. اسی قرآن کو از اول تا آخر پڑھیے تو قصیدہ علویہ ہے. یہ قرآن کی یہ شان ہے. تو 300 آیات, ورنہ تو پھر پورا قرآن. تو لہٰذا اب کل انشاءاللہ اس پہ یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ مولا کائنات کا علم اور اس علم کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ. اور آج میں نے 9 جو حکمتیں پڑھی ہیں, کل انشاءاللہ اور پڑھوں گا آپ کے سامنے. زندگی گزارنے کے آداب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھیں. یہاں پر رہیں ہم لیکن ہمارا دل نجف میں ہو, یہ ذہن میں رکھیں. یعنی دل جڑا ہوا ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. دنیا کی رنگینیوں میں یہاں پر اپنے آپ کی اپنی ویلیوز کو نہ بدلیں. یہاں پر اپنی جو ہمیں ویلیو سکھلائی ہے اہل بیت اطہار نے, وہ کیا سکھلائی ہے؟ تم یہ دیکھو کہ تمہاری عزت کی اگر عزت اپنی چیک کرنا چاہتے ہو, دیکھو کہ خدا کی بندگی میں کتنے ہو. کسی چیز پر فخر کرنا چاہتے ہو, یہ دیکھو کہ خدا کو اپنا رب کتنا سمجھتے ہو عمل میں. صحیح ہے. اور اپنی قیمت کہیں حرام آ جائے نا, تو اس حرام کی خاطر اگر میں نے اپنے نفس کو بیچ دیا, کبھی جاب میں, کبھی بزنس میں, کبھی کہیں پڑھائی میں, اس کا مطلب ہے کہ نفس کی وہ قیمت لگائی بہت کم. میرے مولا نے کہا تھا تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. تو کیا مشکلات نہیں آئیں گی؟ اس کے لیے مشکلات تو آئیں گے. یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. کوئی بات واضح ہو رہی جی؟ یہ مشکلات کا معاملہ ہے. آج شب ضربت ہے. میں آپ کو بتلا دوں کہ مولا کائنات کے مصائب کا آغاز آج سے نہیں ہے. علی کے مصائب کا آغاز, علی کے غموں کا آغاز اس وقت سے ہے کہ جب زہرا پر چلتا ہوا دروازہ دیکھا. علی کے مصائب کا آغاز اس وقت ہے کہ جب زہرا کی پسلیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. علی کے مصائب کا آغاز آج سے نہیں ہے. آج تو وہ دن آ گیا کہ 30 سال پہلے علی نے جس کی آرزو کی تھی, جب بی بی زہرا کو دفن کر رہے تھے نا, تو کہتے تھے کہ اے بی بی کاش علی کی جان ابھی نکل جائے. تڑپ تڑپ کر کہتے تھے کہ اے بی بی کاش علی آپ کے پاس زیادہ زندہ نہ رہے. وہ دن آ گیا, اب علی کی رخصت کا دن آ گیا. علی کا سفر ہے آج, سفر کا آغاز ہے. بات واضح ہو رہی ہے. علی ابن ابی طالب, جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہے, کہو کہ جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے وہ کچھ نہ کر سکے. نہج البلاغہ میں میرے مولا کہتے ہیں فی الحلق شجا و فی العین قضا, میری حلق میں ہڈی تھی, میری آنکھوں میں کانٹا تھا. یہ ہے علی کے مصائب. رونے والے آج موجود ہیں ماشاءاللہ, اب اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے وہ جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا نا حبشی, فتح مکہ کے بعد ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا تھا, کہا لیکن میں تجھے دیکھ نہیں سکتا, میرے سامنے نہ آیا کر, چلا جائے یہاں سے. رسول حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھ نہیں سکتے تھے. مولا علی نے سیدہ کے قاتلوں کو 25 سال تک دیکھا اپنے سامنے.
مجھے نہیں معلوم علی سیدہ کے قاتل سے بات کیسے کرتے تھے، مجھے ذرا سوچو تو صحیح اس بات کو۔ لیکن پھر وہ رمضان آیا، بس علی کے دل میں یہ بہت بڑا غم تھا۔ خلافت کا چھن جانا ایک معاملہ ہے، لیکن زہرا کی پسلیوں کا میں بار بار وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، اس عالم میں کہ مولا کائنات نفسی علی ظفراتہا محبوسہ، میری سانسیں میرے سینے میں رکی ہوئی ہیں، یہ علی ابن ابی طالب فریاد کرتے تھے۔ بس عزیزوں، وہ دن رمضان آیا، 40 ہجری یا 41 ہجری کا رمضان، اور اس رمضان میں علی کی کیفیت ہی مختلف تھی۔ تو مولا کائنات نے 13 رمضان ہی سے وصیتیں لکھوانا شروع کر دی تھیں۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، دور سے بلایا مسجد کوفہ میں، اسی رمضان میں دور سے اس کو بلایا، رمضان کے اوائل میں اس کو بلا کر کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام ملجم ہے۔ کہا تجھے معلوم ہے کہ تیری یہودی دایا جب تجھے کچھ کھانا کھلاتی تھی تو تجھے تماچے مار مار کر کہتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگوں کا کاٹنے والا ہے، تجھے یاد ہے یہ؟ اچھا، ناقہ صالح کا جب حوالہ آ جائے نا اہل بیت کے مصائب میں، یہ سب سے عظیم الشان مصیبت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا نا، تب بھی حسین کہتے جاتے تھے پروردگار کیا میری حیثیت ناقہ صالح سے کہا تو ناقہ صالح کو قتل کرنے والا ہے۔ کہا اے علی، اس عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا اے علی آپ تو میرے ماضی کو سب جانتے ہیں، کہ ہم تیرے مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جب تیری تلوار سے یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ یہ علی کہتے ہیں اے علی اگر آپ کو اتنا یقین ہے میں آپ کو مار دوں گا تو یہ تلوار لیجئے، مجھے قتل کر دیجئے۔ 2 جواب دیے، ایک فقہی جواب دیا، ایک وہ جواب کہ جو علی کے سوا کو دے نہیں سکتا تھا۔ کبھی تک جرم نہیں ہوا، جرم کرنے سے پہلے علی تجھے سزا نہیں دے سکتا۔ دوسرا یہ جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ خدا کی قسم یہ جواب علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس سے کہا کہ اگر تو ہو سکتا ہے، بہرحال کوئی مجبور تھوڑی ہے، وہ اللہ نے کوئی جبر تھوڑی کیا اس پر، اختیار سے اس نے کیا ہے نا کام، اس کو جواب دینا ہے قیامت میں۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا میں نے۔ مولا نے کہا کہ اگر تو بچا سکتا ہے اپنے آپ کو تو بچا لے، اس جرم سے بچا لے۔ وہ چلا گیا کوفہ سے باہر یمن کی طرف، لیکن یمن سے واپس پلٹا 18 رمضان کو، اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی۔ 18 رمضان یہ شخص کوفہ میں آ گیا ہے، 19 رمضان کی شب آ گئی، یہی وہ شب ہے آج کی شب۔ آپ نے کہیں نہ کہیں افطار کیا ہوگا، آج علی نے افطار شہزادی ام کلثوم کے یہاں پر کیا تھا۔ علی کا طریقہ یہ تھا کہ اس رمضان میں اپنی ہر اولاد کے یہاں جا کر افطار کرتے تھے۔ اچھا، بیٹی کے دل میں باپ کے لیے کتنی محبت ہوگی، لہذا بیٹی یہ چاہتی ہے آپ کیا کوئی عام مہمان بھی آ جائے، آپ چاہتے ہیں اچھے سے اچھا کھانا اسے کھلاؤں۔ جب بی بی کے یہاں مولا کائنات آئے ہیں تو بیٹی یہ چاہتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا اپنے باپ کو دوں، لیکن باپ کے مزاج کو بھی جانتی ہے، لہٰذا ایک دودھ کا جام رکھا، ایک نمک کا ٹکڑا رکھا اور ایک روٹی رکھی علی کے سامنے افطار میں۔ خدا کی قسم میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ علی نے شہزادی ام کلثوم کو دیکھا کہ بیٹی آپ تو جانتی ہیں کہ علی نے کبھی ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں، علی نے کبھی 2 کھانوں سے افطار نہیں کیا، ایک اس میں سے اٹھا لیجئے۔ بیٹی آگے بڑی چاہتی تھی کہ نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں۔ جیسے ہی نمک اٹھانے لگی مولا نے روک دیا، کہا اے بیٹی نمک علی کو بہت مرغوب ہے، ایسا کر یہ دودھ اٹھا لے۔ آج علی اللہ اکبر، کہا میں افطار کروں گا فقط نمک اور روٹی سے، چند لقمے تناول فرمائے، سوکھی روٹی۔ جب علی کے اصحاب آتے تھے نا کہنے کے لیے کوئی کہ مولا ہم آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، علی کہتے تھے تم میرے ساتھ کھا نہیں سکتے، جاؤ حسن کے دسترخوان پر جاؤ، نہیں کھا سکتے تھے، ساتھ بیٹھتے بھی تھے تب بھی سوکھی روٹی کا، اس لیے اچھا اس پہ مہر لگا کے رکھتے تھے، اور پھر جب وہ مہر کھولتے تھے کہا مولا یہ مہر کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ اس لیے کہ کہیں روغن نہ ملا دے کوئی، میں فقط سوکھی روٹی کے ساتھ علی ابن ابی طالب نے نمک سے افطار کیا۔ شب قدر شب 19 رمضان بھی تھی، لہذا عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ بی بی ام کلثوم کا بیان ہے کہ میرے بابا تو ہر رات عبادت کرتے تھے، لیکن آج کی کیفیت بڑی مختلف تھی، اس لیے کہ آج عبادت کرتے بار بار صحن خانہ میں جاتے تھے، آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے تھے انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ ये वही रात है, हाँ ये वही रात है। एक मरतबा बेटी आगे बढ़ी, बेटी का दिल था, आकर कहा कि बाबा आज ये इस्तिराब की कैफियत कैसी है। कहा बेटी तू तो जानती है तेरा बाबा दुनिया का सबसे शुजा इंसान है, कोई शख्स अली के सामने ठहर नहीं सकता, लेकिन आज मुझे किसी इंसान के सामने नहीं जाना, आज मुझे मालिकुल मुल्क के सामने, रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी देनी है। ये अल्लाह जाने फिर अगले बरस शब 19 रमज़ान नसीब हो सके ना हो सके, थोड़ा सा अगर अपनी आवाज़ों को आज़ाद करके मेरे साथ चलना। अली इब्न अबी तालिब का मातम है, मुझे यकीन है। देखो जब मुहर्रम में रोते हो ना तो हम कहते हैं हुसैन का गम है, अली इब्न अबी तालिब उर्से के लिए आए हैं। आज जुमले बदल रहा हूँ, आज अली का मातम है, हुसैन करबला से आए हैं, हसन मुश्तबा अली का बेटा मदीना से आया है। लेकिन मुझे जुमला कहने दो, कुछ बीबियाँ शाम से भी कुछ भी शाम से भी आई हैं। अली की बेटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अली की दुख्तर बीबी उम्मे कुलसूम, शायद अली की पोती शहजादी सकीना भी साथ में हो और वो पूछ रही हो वो भी अम्मा ये किस पर रो रहे हैं। बीबी जवाब देंगी ये तेरे दादा के अदादार है, अली इब्न अबी तालिब पर रो रहे हैं। काश बीबी ये कह दे क्या इन्हें रोने पर कोई तमाचे तो नहीं मारने वाले। अजीजों तवील सूरों की तिलावत में मसरूफ रहे। उसके बाद फजर का वक्त आया। अच्छा याद रखना इंशाअल्लाह यहाँ पर इसके बाद आमाल भी हैं PSV में, और अमाल तवील जो भी अमाल होंगे फिर दुआ जश्न कबीर है, और फजर की नमाज के बाद भी एक मुख्तसर मजलिस है PSV में, जो बिल्कुल ज़रबत का वक्त है ना, तो फजर की नमाज भी जमात होगी और मजलिस भी होगी। जो आना चाहते हैं ज़रूर आए, हैदर गर्रार का पुरसा दे देंगे। वही वक्त था कि जब मेरे मौला पर ज़रबत चली थी। आए अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े, ऐ मौला आपके अज़ादार हैं। 19 रमज़ान पूरी रात इस तरह से इस्तिराब में गुजारी, और उसके बाद मेरे मौला, अच्छा कुछ देर बाद तलवारों की झनकार की आवाज़ आई। अच्छा आज थोड़े से तवील मसाइब, आज ना पढ़ूँ तो कब पढ़ूंगा, मौला अली के साल में एक ही तो मौका आता है। तो झनकारों की आवाज़ आई। अली अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए जैसे ही तो देखा हुज़ैफ़ा यमानी है, साहिब सिर्र रसूलुल्लाह, 40 जवानों के साथ तलवार लिए मौजूद है वहाँ पर। कहा हुज़ैफ़ा क्यों आए हो आज? का मौला 13 रमज़ान से हमारे कान सुन रहे हैं कि ये दाढ़ी खून से खिजाब होने वाली है। मौला तुफ है हमारी जिंदगी पर। मौला हम जिंदा रहे और आपको कोई मार दे। मौला तुफ है हमारी जिंदगी पर। हमने फैसला किया कि हम आपका पहरा देंगे जब तक रमजान ना खत्म हो जाए। अली ने हुज़ैफ़ा यमानी को देखा, कहे हुज़ैफ़ा मैं कौन हूँ? कहा आप मेरे इमाम हैं। कहा मैं तुझे इमाम बनकर हुक्म देता हूँ, तू वापस चला जा। हुज़ैफ़ा कहते मैं वापस पलटा, लेकिन पलट कर अली का चेहरा देख रहा था। कहीं ये वही रात ना हो, कहीं आखिरी रात ना हो। खुदा की कसम जब समाए माशाअल्लाह भी सदाओं को आजाद करना। मैंने जब जुमला सुना तो मुझे वो मंजर याद आ गया जब हुसैन ने अली अकबर को भेजा था। कहते थे बेटा पलट कर देखते रहे, तेरा चेहरा देखता रहो बेटा। अल्लाह अकबर, तेरा चेहरा देखता रहूं। और उसके बाद मेरे मौला घर से चले। मुर्गाबियों ने घेर लिया हक के वली को, दरवाजे से जाने नहीं देती थी अली को। मुर्गाबियों ने घेरा, शोर करने लगी। छोटे छोटे बतखों की तरह की है ना, उन्होंने अपनी मिनकारों में चोंच में अली का दामन थाम लिया, जाने नहीं दे रही थी। शहजादी उम्मे कुलसूम को देखा, कहा बेटी अगर इनके आब उदाना का एहतमाम हो सके तो इन्हें अपने पास रखना, वरना इन्हें आज़ाद कर देना। अली पसंद नहीं करता कि कोई जानवर भूखा प्यासा रह जाए अली के घर में। हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा मौला किसी जानवर को भूखा प्यासा न देख सके। यार करबला में तेरा अली असगर 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। इसी कूफा में सकीना कहती रही बुबी अम्मा क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। बुबी अली
چلے بیت الشرف سے باہر آئے، کمر بند میرے مولا کا الجھا، اور مولا نے اس کمر بند کو ٹھیک کیا پھر سے، اور کہا اجزر حیازمک للموت فإن الموت لاقیک، اے علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے، موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ میرے مولا چلتے ہوئے مسجد کوفہ پہنچے، بہت سے لوگ سو رہے تھے، ایک شخص تھا جو اوندھا الٹا سو رہا تھا، میرے کیا ہدایت کے امام علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اسے جگایا اور جگا کر کہا دیکھ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ایسے اوندھا نہ سویا کر، یا جو چیز سویا کر یا سیدھی کروٹ پر، یا ایسے سونا شیطان کی نشانی ہے۔ مولا نے اسے اس وقت ہدایت کی۔ میں کہوں گا مولا سب کو اٹھا رہے ہیں لیکن اسے نہ اٹھائیے گا، اسے کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ کوئی علی کا جواب یہ ہوگا کہ نماز کے وقت علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا، وہ علی جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھے وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھ سکے گا؟ بس میرے مولا آئے، مازنے پر اذان دینا شروع کی، یہ آخری اذان ہے جو علی نے مسجد کوفہ میں دی ہے۔ علی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازی آنا شروع ہوئے، علی کی اذان گونج رہی تھی، ابن ملجم علی کے پیچھے بیٹھ گیا، علی نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، قیام ہوا، رکوع میں گئے علی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، علی ابن ابی طالب کا پہلا سجدہ تھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ ایک صدا گونجی، الا وفزت برب الکعبہ، ابن ملجم کی تلوار دی، علی کا اٹھتا ہوا سر تھا۔ الا قد قتل امیر المومنین۔ دیکھو جتنا مجھ میں دم ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ روتے جانا، اب آوازوں کو آزاد رکھنا۔ ابن ملجم، علی کا اٹھتا ہوا سر، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار۔ آج ہی ایک جگہ میں نے دیکھا کہ تلوار کا زخم تقریباً اتنا تھا کہ ابروؤں تک علی ابن ابی طالب کے اوپر تلوار وہ تلوار کے جو زہر میں بجھائی گئی تھی۔ علی ابن ابی طالب حسن کو آگے کیا، حسن کی امامت میں نماز کو انجام دے کر حسن کے لیے غدیر کو بنایا، یعنی میرے بعد حسن امام ہے۔ اس کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھی، آیت پڑھی اس موقع پر، خدا کی قسم معجزہ ہے ذات علی نے، آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی مٹی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر علی نے دوبارہ سجدے میں سر رکھا کہ اے پروردگار، جب قیامت میں سارے انبیاء و مرسلین تیرے سامنے جمع ہو تو ان کے سامنے تو میرے لیے گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کر علی نے نماز مکمل ہو کر سر سجدے سے اٹھا لیا تھا کہ ایک مرتبہ حسن بھی گریا کر رہے تھے، حسین بھی گریا کر رہے تھے، اور حسین مظلوم کے لیے لکھا ہوا ہے، حسن کہتے جاتے تھے، میں کتاب سے دیکھ کر، حسن کہتے جاتے تھے اے بابا میری کمر ٹوٹ گئی، اے بابا میری کمر ٹوٹ گئی۔ جیسے حسین نے ابوالفضل عباس کے لیے کربلا میں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، ویسے حسن کوفہ میں کہتے جاتے تھے بابا کمر ٹوٹ گئی، بابا بابا کمر۔ اور حسین کہتے تھے لا یومکا، اے بابا آپ کی مصیبت کیا تھا، کوئی دن نہیں ہے الا یوم رسول اللہ، مگر رسول اللہ کا دن بھی سخت تھا جب وہ دنیا سے گئے، بابا آپ کا دن بھی بہت سخت ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا کہ نہیں بیٹا، لا یومکا یومکا یا ابا عبداللہ، اے بیٹا جیسے تیری مصیبت کا دن ہوگا ویسے کوئی دن نہیں ہوگا، اے بیٹا گریہ نہ کر، صبر کر لے۔ بس یہ کہتے جاتے تھے، تسلی دیتے جاتے تھے کہ حسین تجھے دیکھ کر رسول اللہ رو رہے، حسین کو سینے سے لگایا، آخری جملہ، باقی مسائل بعد میں پڑھوں گا۔ یہ تسلی دینے کا انداز پھر کربلا میں نظر آیا جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا، کربلا کی زمین ہلی، کہا بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھ دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ دیکھ بابا علی کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ یا بلسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلق۔
مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ اعمال میں میرے ساتھ ہوں گے، وہاں مجھے جملہ پڑھنا تھا لیکن آپ ثواب سے محروم نہ رہ جائیں، اشارہ کر دوں۔ وہ علی جو سب کو تسلی دے کر چپ کروا رہے تھے نا، جب گھر میں بی بی زینب کے چہرے پر نگاہ پڑی، اسی علی نے چیخ مار کر گریہ شروع کیا اور کہتے جاتے تھے اے کوفے والوں، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ ایک بار پھر کوفے آئیں گے۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے۔ یا بلسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام حیدر کرار پر یا وجیہا اشفع لنا۔ دیکھو پرسہ دینا ہی ہے، اتنا بڑا مجمع مل کے کہنا ہے یا وجیہ عند اللہ اشفع۔ ایک مرتبہ اور دل کو نجف پہنچا کریں یا وجیہ اشفع لنا عند اللہ۔